ایک تاریک اور سرد رات تھی۔ ایک غریب عورت کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے اور ہانڈی میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت پر تھے اور ان کے ساتھ ان کے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ چلتے چلتے وہ مدینہ کی حدود سے باہر ایک مقام ہرہ کے قریب پہنچے تو انہیں دور ایک جھونپڑی میں آگ روشن نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں جو سردی سے پریشان ہیں، آؤ ہم ان کی خبر لیتے ہیں۔ وہ دونوں اس خیمے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد 3 چھوٹے بچے زار و قطار رو رہے ہیں۔ چولہے پر ایک ہانڈی چڑھی ہوئی تھی اور عورت اسے ہلاتی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بچوں کے رونے کی آواز سن کر بھر آیا۔ وہ تھوڑا قریب گئے اور پوچھا، اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بوڑھی اماں نے بولا، بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کب سے ہانڈی چڑھا کر بیٹھی ہو، یہ کھانا کب تیار ہوگا؟ سن کر عورت کا لہجہ تلخ ہو گیا اور وہ کہنے لگی، ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی اور کنکڑیاں ڈال کر چولہے پر چڑھا رکھی ہیں تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے انہیں نیند آ جائے اور اس طرح رات گزر جائے۔ پھر وہ عورت غم و غصے میں بولی، نہیں سمجھتی کہ لوگوں کا حاکم امیر المومنین عمر کو اپنی رعایا کے احوال سے بے خبر ہونا چاہیے۔ جو ہم سے غافل رہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے ضرور حساب لے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رنگ فک ہو گیا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ لرز کر بولے، عمر کو تمہارے حال کی کیا خبر؟ اماں نے بولا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سنا تو فوراً وہیں سے بیت المال سرکاری گودام کی طرف دوڑ لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المال پہنچے تو وہاں کا محافظ چوکیدار حیران رہ گیا کہ امیر المومنین آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور آٹے کی ایک بوری، گھی، شہد اور کھجوریں نکالی۔ پھر محافظ سے کہا کہ یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو۔ محافظ نے فوراً عرض کیا، امیر المومنین، یہ میں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخی جواب تھا، کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ میرے گناہوں کا بوجھ میرے اوپر رہنے دو۔ یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور تیزی سے اس خیمے کی طرف چل پڑے۔ جب آپ واپس خیمے میں پہنچے تو خود چولہے کے پاس بیٹھ گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے آٹا گوندھا، کھانا تیار کیا اور اس میں گھی اور شہد ملا کر گرم کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ایک ایک بچے کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ کھانے کے بعد بچے بہت خوش ہوئے اور ہنستے کھیلتے سو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عورت نے خوشی اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات سے کہا، اللہ کی قسم، امیر المومنین ہونے کے قابل تو آپ ہی ہیں، آپ عمر سے بھی زیادہ اچھے انسان ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دی، سامان خیمے میں رکھوایا اور وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے تھے، اے عمر، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس وقت تک عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کی خدمت کرنے والا خود امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کے رخصت ہونے کے بعد آپ کے ساتھی نے عورت کو بتایا کہ تم جس شخص کو کوس رہی تھیں اور جس نے تمہاری خدمت کی ہے وہ خود امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ پیارے ویورز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احساس ذمہ داری کا ایک عظیم ترین ثبوت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی کوئی بکری کا بچہ بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں بھی ان سے سوال کرے گا۔ ان کا یہ طرز عمل ہر حکمران اور ذمہ دار شخص کے لیے ایک روشن مینار ہے۔